الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہماری اس مجلس میں توحید اور عقیدے سے متعلق کچھ بنیادی سوالات ہیں جو چھوٹے بچوں کے لیے اور خاص کر ایسے لوگوں کے لیے جو ان بنیادی باتوں سے بھی ناواقف ہیں، ان کے لیے بہت ہی سود مند اور فائدہ مند چیزیں ہیں، اس لیے کہ آپ لوگوں نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، بہت مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اکثر بڑے بڑے لوگ بھی ایسی بیسک چیزوں سے، بنیادی چیزوں سے ناواقف ہوتے ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ کچھ بنیادی سوالات جو توحید اور عقیدے سے متعلق ہوں، سیرت سے متعلق ہوں، ان کو اس طرح ویڈیو کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کر دوں تاکہ لوگ سن کر اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور یہ چیز ان کے لیے اور ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائے انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے ساتھ کچھ سوالات ہیں۔ علم جب سوال اور جواب کی شکل میں حاصل کیا جاتا ہے تو بہت نفع بخش ہوتا ہے اور سمجھنے میں بھی آسان ہوتا ہے۔ تو پہلا سوال ہمارے پاس ہے، ما ہی مراتب الدین، دین کے مراتب رتبے کتنے ہیں؟ ظاہر ہے جواب ہم یہی دیں گے کہ دین کے رتبے 3 ہیں۔ سب سے پہلے اسلام ہے، پھر ایمان ہے، پھر احسان ہے۔ سب سے پہلے اسلام ہے، لوگ سب سے پہلے مسلمان ہیں، پھر مومن ہیں، پھر محسن ہیں۔ اسی طرح سوال نمبر 2 ہمارے ساتھ ہے، من ربک، یہ وہ سوال ہے جو قبر میں مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا، اور ربی اللہ ہم کہیں گے انشاءاللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جب ہم قبر میں چلے جائیں گے، منو مٹی کے نیچے دفن ہو جائیں گے، اور ربی اللہ ہم سب کا رب اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ جو اور بھی ہمارے ساتھ ہے، سوال نمبر 3، من نبیو کا، آپ کے نبی کون ہیں؟ تو یہ سوال بھی ہمارے ساتھ قبر میں پوچھا جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور ہم گمراہ قادیانیوں سے جو ختم نبوت کے منکر ہیں، ایسے تمام لوگوں سے بالکل الگ تھلگ ہیں، ہم ان سے براءت ظاہر کرتے ہیں اور ان کے فاسد گمراہ ان خیالات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ اسی طرح قبر میں ایک اور سوال ہم بندوں سے ہوگا، ما دینو کا، آپ کا دین کون سا ہے؟ تو ہم بڑے فخر کے ساتھ کہیں گے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور ہم اس پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اسی لیے آدمی کو اپنے دین پر فخر کرنا چاہیے کہ اور سر اٹھا کر فخر سے کہنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، اسی کلمے کے ساتھ میں زندہ ہوں، اسی کلمے پر میں مروں گا اور میں مسلمان ہوں۔ اسی طرح ایک اور سوال ہمارے ساتھ آتا ہے، من خلقک، آپ کا خالق کون ہے؟ آپ کو کس نے پیدا کیا؟ تو ہم یہی کہیں گے، اللہ خلقنی وخلق جمیع المخلوقات، اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے پیدا کیا اور سارا کریشن اور ساری مخلوق کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کیا۔ تو آدمی کو یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ تو عقیدہ نہیں رکھتے کہ انسان بندر سے بنا یا بگ بانگ تھیوری تھی جس سے ساری کائنات بنی، ایسی ساری چیزیں ہم نہیں مانتے ہیں۔ ہم وہی مانتے اور سنتے ہیں جو اللہ نے کہا یا اللہ نے اپنے نبی کے زبانی کہلوایا۔ ایک اور سوال ہمارے ساتھ آتا ہے، لماذا خلقنا اللہ، لماذا خلقنا اللہ،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کس مقصد کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ تو جواب یہی ہے، خلقنا لعبادتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے مطیع اور فرمانبردار رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔ ایک اور سوال ہمارے ساتھ ہے، کم ارکان الاسلام، کم ارکان الاسلام، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ تو جواب ہم یہی دیں گے، خمسہ، اسلام کے 5 ارکان ہیں، وہی شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، وہ یہ کہ آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور نمازوں کو قائم کرے، یعنی اس کے وقت پر نبی کے طریقے کے مطابق پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھے، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کو پابندی سے ادا کرے اگر وہ زکوٰۃ دینے کے لائق اور قابل بن جائے، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، وحج البیت، اور حج بیت اللہ کا حج کرے اگر اللہ نے اسے طاقت دی ہو۔ اسی طرح ایک اور سوال ہمارے ساتھ ہے، ما هو الدین الذی لا يقبل اللہ غیرہ، اللہ تعالی کے پاس کون سا دین لے کر بندہ جائے تو اسے نجات ملے؟ کون سا دین ایسا ہے جو اسے جنت میں لے جائے؟ هو الاسلام، جواب یہ کہ بس ایک ہی دین ہے، وہ اسلام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے انبیاء لے کر آئے، اور شریعتیں بدلتی گئی لیکن اصول تو بس ایک ہی تھے، وہ توحید پر مبنی تھے، اور ساروں کا اسلام الگ تھا جو اسلام عام اور اسلام خاص کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو سارے انبیاء نے اسی کی طرف بلایا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تو اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو آدمی مسلمان بن کر جاتا ہے، قلب سلیم لے کر جاتا ہے، اللہ تعالی کے پاس اسے نجات مل جاتی ہے۔ ایک اور سوال ہمارے پاس ہے، من ہم شر البریہ ومن ہم خیر البریہ، سب سے بہترین لوگ کون ہیں اور سب سے بدترین لوگ کون ہیں؟ تو جواب یہی ہے سوال نمبر 9 کا، شر البریہ الکفار، خیر البریہ ہم المؤمنون، سب سے بہترین، سب سے بدترین لوگ کافر ہیں، اس لیے کہ کافر ظالم ہیں، والکافرون هم الظالمون، قرآن نے کہا کہ کافر ظالم ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکاری ہے، کفر کرتا ہے، تو وہ ظالم ہے۔ اور سب سے بہترین لوگ جو جنت میں جانے کے مستحق ہیں وہ مومن ہیں۔ سوال نمبر 10 ہمارے ساتھ ہے، من ہم اہل الکتاب، اہل کتاب کون؟ اس کا جواب ہے، ہم الیہود والنصارى، وہ جیوس اور کرسچن ہیں جو اہل کتاب ہے۔ سوال نمبر 11 ہمارے ساتھ ہے، هل دین الاسلام کامل ام یحتاج الى تکمیل، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے یا اس کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے؟ تو صاف بات ہے کہ دین اسلام کی تکمیل ہو چکی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
ورضیت لکم الاسلام دینا. اب دین میں کسی طرح کی زیادتی ناقابل قبول ہے کہ عید میلاد النبی کے نام سے یا دوسرے عیدوں کے نام سے آج لوگ اس میں زیادتی کر بیٹھیں، الگ الگ دین میں زیادتی کر جائیں. کہا کہ اس کی کوئی گنجائش دین میں نہیں ہے. نبی نے اپنی امت کو ساری باتیں بتا دی ہیں، اب کوئی زیادتی اور کمی کی گنجائش باقی نہیں رہی، تو دین کامل ہے. ایک اور سوال ہمارے ساتھ ہے، سوال نمبر 12. من این یأخذ المسلم دینہ، مسلمان اپنی دین کو کہاں سے سیکھتا ہے؟ ایک مسلمان کو اپنا دین کہاں سے سیکھنا چاہیے؟ بہت بہت اہم بات ہے. آج کے زمانے میں جب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر بولنے والے کی لوگ سننے لگتے ہیں. جس کی زبان کو اگر کوئی حرکت کرتے ہوئے، ناچتے کودتے ہوئے اور جھوم جھوم کر کہتا ہے تو لوگ اس کی آوازیں، اس کی تقریریں، اس کی وعظ و نصیحت سننے لگتے ہیں. پتہ نہیں وہ کس عقیدے کا ہے. اگر اس کی باتوں میں بگاڑ ہے، قرآن و حدیث کی مخالفت ہے، تو اس کی باتیں نہیں سننی چاہیے، بھلے وہ اس کی زبان میں کتنی ہی چاشنی اور کتنی ہی مٹھاس کیوں نہ ہو. تو بہت سارے ایسے ہیں جو گوگل سے اپنا دین سیکھنا چاہتے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو بھی قبر پرست ہے، جو بھی بدعتی ہے، کچھ اچھا بولتا ہے تو اس کی بات سننے لگتے ہیں. من این یأخذ المسلم دینہ، ایک مسلمان اپنا دین کتاب و سنت سے سیکھتا ہے. کتاب و سنت سے سیکھتا ہے. یا تو اللہ کی کتاب میں اسے اس کا دین ملے گا، یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں اسے اس کا دین ملے گا. ہر بولنے والے سے سن لینا، ہر بولنے والے کی باتوں کو صحیح مان لینا اور اس پر یقین کر لینا، یہ آپ کے دین کو بگاڑ کر رکھ دے گا. اچھی طرح سوچ لیں کہ آپ اپنا دین کس سے سیکھ رہے ہیں. اپنے استاد کو اچھی طرح پرکھیں کہ کہیں ان کی باتیں خلاف شریعت تو نہیں جا رہی ہیں. نبی ایک بات کہہ رہے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور پیر و مرشد دوسری بات کہہ رہے ہوں، تب تو معاملہ گڑبڑ ہے. آپ کو اس سے بعد آ جانا چاہیے. تو ہمارے پاس دین سیکھنے کے دو ہی سورسز ہیں، یا تو اللہ کی کتاب ہے یا وہ صحیح حدیثیں ہیں جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کہلوائے ہیں. سوال نمبر 13 ہمارے ساتھ ہے، ما عقیدتک، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ بہت اہم سوال ہے. یہ سوال ہم ہر ایک سے کرتے ہیں. کہیں کوئی سروری تو نہیں ہے، کہیں کوئی غالی صوفی تو نہیں ہے، کہیں کوئی غالی شیعہ تو نہیں ہے، کہیں کوئی قادیانی تو نہیں ہے. تو ہم اس سے کہتے ہیں سنی سلفی، میں سنی ہوں. سنی کا مطلب یہ ہوا کہ میں صحیح سنتوں کے مطابق جیتا ہوں، صحیح احادیث کے مطابق جیتا ہوں. ایسا نہیں کہ ہم نے بورڈ تو لگا لیا کہ ہم سنت پر چلنے والے ہیں لیکن ہمارے سارے کام سنت کے مخالف ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. ہم سنی ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں ہم اس کی لکیر سے آگے نہیں جاتے ہیں. اور ہم سلفی ہیں. سلفی کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، نیک لوگ جنہوں نے صحیح معنی میں اس دین کو عمل کر کے دکھایا اور اللہ کے راستے کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس دین پر چلے رہے، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، ہم ان کے سیدھے راستے کی اتباع کرتے ہیں. جب ان کی پیروی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جنہوں نے اس دین کو صحیح معنی میں اس دین پر عمل پیرا رہے، ہم ان کے طرز زندگی پر اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں.
تو اسی لیے ہم سنی ہیں، سلفی ہیں، اور ہمارا عقیدہ سلف کا عقیدہ ہے، اور ہم بالکل اسی عقیدے پر چلتے ہیں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ ایک اور سوال ہمارے ساتھ ہے، کم ارکان الایمان، ایمان کے ارکان کتنے؟ اس سے پہلے ہم نے سنا تھا اسلام کے ارکان کتنے؟ یہ ایمان کے ارکان ہیں ستہ، وہ 5 تھے، یہ 6 ہیں۔ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، وملائکتہ، اللہ تعالی کے فرشتوں پر ایمان لانا، وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، ورسلہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا، والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر کے اچھے اور برے پر ایمان لانا۔ تو یہ 6 ارکان ایمان کے ہیں۔ تو اسلام کے 5 اور ایمان کے 6 بچپن سے مسجدوں میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن ایمان باللہ کیا ہوتا ہے آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اگر کوئی اللہ پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کو قاضی الحاجات سمجھے، اللہ تعالیٰ کو ساری ضرورتوں کا پورا کرنے والا سمجھے، اور پھر قبروں پر حاضری دے، قبروں پر سجدہ کرے، وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، تو پھر حقیقت میں اس نے ان باتوں کو سمجھا ہی نہیں۔ سوال نمبر 15 ہمارے ساتھ ہے، بندوں پر سب سے پہلا واجب کون سا ہے؟ قرآن نے سب سے پہلے اسی توحید کا حکم دیا، توحید اللہ تعالی۔ اس کا جواب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کو یکتا ماننا، اس کے افعال میں، اس کے ذات میں، اس کے صفات میں۔ اللہ تبارک و تعالی بالکل اکیلے ہیں، سچے معبود اکیلے معبود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے سورۃ الاخلاص میں فرمایا ہے۔ سوال نمبر 16 ہمارے ساتھ ہے، ما هو حق اللہ علی العباد، اللہ تعالی کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندے اللہ تعالی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ بندے اللہ تعالی کی عبادت کریں اور اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ ما هو حق العباد علی اللہ، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 17 ہمارے ساتھ ہے، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو کہا، اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، اللہ کسی ایسے کو ہرگز عذاب نہیں دے گا جو اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالی بہت مہربان ہے، اللہ کسی ایسے موحد کو عذاب ہرگز نہیں دے گا جو شرک نہ کرتا اور شرک سے بچا ہوا ہو سکتا ہے تھوڑی بہت اس سے خطائیں بخشش ہو جائیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کر دے، یا اس کی سزا پانے تک اسے جہنم میں رکھے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توحید کی وجہ سے اسے معاف فرما دے۔ ایک سوال ہمارے ساتھ ہے، سوال نمبر 18، کم اقسام توحید اللہ عز وجل، توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ ثلاثۃ اقسام، 3 قسمیں ہیں، توحید الالوہیہ، توحید الربوبیہ، توحید الاسماء والصفات۔ یہ 3 قسمیں ہیں، قرآن و حدیث کے استقراء سے بنائی گئی ہیں۔ اور اگر بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے آپ نے یہ 3 قسمیں بنا لی ہیں، بلا کے ہم نے جیسے دین کے بہت سارے احکام قرآن و حدیث کے استقراء سے بنائے گئے،
یہ تینوں اقسام بھی ایسے ہی بنائے گئے ہیں، اور ویسے اس کے اور بھی نام علماء کرام نے لکھے ہیں کہ الگ اور بھی ناموں سے یہ جانے جاتے ہیں توحید الالوہیہ، لیکن یہ تین مشہور قسمیں ہیں، نام ہیں جو علماء نے دیے ہیں: توحید الالوہیہ، توحید الربوبیہ، توحید الاسماء والصفات۔ سوال نمبر 19 ہمارے ساتھ ہے: ما ہی کلمۃ التوحید، توحید کا کلمہ کون سا ہے؟ تو ظاہر ہے ہم یہی کہیں گے، جواب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جو ساری چیزوں کی بنیاد ہے، ساری چیزیں اسی سے جڑی ہیں۔ توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ جنت کی کھیتی ہے، عروۃ الوثقی ہے، جس کے کہنے سے آدمی کی جان و مال کی حرمت آ جاتی ہے، اور اس کلمے پر مرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ ہم سب کو لا الہ الا اللہ پر موت دے۔ اللہ جو لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں، اس کلمے سے بھاگتے ہیں، یا اللہ سب کو توفیق دے کہ وہ اسلام میں آ جائیں اور اس کلمے کو ادا کر لیں، تاکہ وہ ہم سب کے ساتھ، ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں۔ سوال نمبر 20 ہمارے ساتھ ہے: ما معنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ جواب یہی ہے: لا معبود حق الا اللہ، کوئی سچا معبود نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالی کی۔ حق کی یہ جو شرط ہے، حق کا جو لفظ یہاں کہا گیا ہے، اس کو اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ معبود تو بہت سارے ہیں، بہت ساروں کی عبادت کی جاتی ہے، لیکن ایسا کوئی سچا معبود، لیکن سچا معبود تو اکیلا ہی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ سوال نمبر 21 ہمارے ساتھ ہے: این اللہ وما الدلیل، اللہ تعالی کہاں ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ این اللہ وما الدلیل، اللہ تعالی کہاں ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فی السماء، اللہ تعالی آسمانوں میں ہے، والدلیل قولہ تعالی، اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے: الرحمن علی العرش استوى، اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہیں۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 5۔ اللہ تعالی کا علم، اللہ تعالی کا علم ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن اللہ تعالی اپنی ذات شریفہ سے عرش پر ہیں۔ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہیں۔ سوال نمبر 22 ہمارے ساتھ ہے: هل اللہ معنا، کیا اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے؟ اس کا جواب ہے معنا، بالکل اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ کیسے ہے کہ اللہ عرش پر بھی مستوی ہیں، اللہ ہمارے بھی ساتھ ہے؟ کہا کہ ہاں، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں اپنے علم سے، اور اللہ تعالی ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، یعنی ہماری ہر چیز سے اللہ تعالی باخبر ہیں۔ وسمعہ، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں۔ ورؤیتہ، اللہ تعالی ہماری حالتوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک پل، ایک لمحے بھی اللہ تعالی ہم سے غافل نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے آیت الکرسی میں فرمایا، اور صحیح احادیث میں کہا کہ اگر کالی چونٹی بھی اندھیری رات میں کالے پتھر پر اگر چلتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتے ہیں اور اس کے چلنے کو دیکھتے بھی ہیں۔
سوال نمبر 23 ہمارے ساتھ ہے، هل احد يعلم الغیب غیر اللہ، کیا کوئی ایسا ہے کہ غیب انسین جانتا ہے؟ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو غیب انسین جانتا ہے؟ تو ہم یہی کہیں گے لا يعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو غیب جانتا، غیب تو صرف اللہ تعالی جانتا ہے، نہ کسی مقرب فرشتے کو غیب کا علم ہے، نہ کسی نبی مرسل کو غیب کا علم ہے، مگر وہ باتیں جو اللہ بتا دیں، کسی نبی کو بتا دیں تب نبی کو معلوم ہوتا ہے، جب تک اللہ نہ بتائے کسی کو کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ سوال نمبر 24 ہمارے ساتھ ہے، ما اعظم حسنۃ، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ بہت ساری نیکیاں ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ سب سے بڑی نیکی توحید ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کو اکیلا مانے، اس کے افعال میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ جیسے شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، تو توحید سب سے بڑی نیکی ہے۔ جیسے سوال نمبر 25 میں کہا گیا، ما اعظم سیئہ، سب سے بڑی برائی کون سی ہے؟ تو کہا الشرک باللہ تعالی، شرک یہ سب سے بڑی برائی ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں، شرابی کو کہیں گے کہ بہت غلط کرتا ہے، لیکن جو خبر پرست ہے اس سے گلے لگائیں گے، بولے کہ کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، حالانکہ اس سے برا ہے، اس سے برا ہے۔ شراب غلط ہے، بڑے گناہوں میں سے شراب غلط ہے، گناہ ہے، لیکن خبر پرست، خبروں پر جانے والا، یہ مشرک اس سے بھی بڑا گناہ کرتا ہے۔ سوال نمبر 26 ہمارے ساتھ ہے، ما حکم ترک الصلاۃ، نماز چھوڑنا کیسا ہے؟ تو جواب انہوں نے ہی لکھا، کفر، نماز چھوڑنا کفر ہے۔ گرچہ کہ علماء نے الگ الگ باتیں بتائی ہیں، تہاؤنن، کبھی نماز آدمی سستی اور غفلت سے چھوڑتا ہے، کبھی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، کبھی حیلے بہانے کرتا ہے۔ تو اگر کوئی بالکل انکار ہی کرتا ہے کہ نہیں میں نماز نہیں پڑھتا، مجھے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ نماز پڑھے جسے ضرورت ہے، میں نماز نہیں پڑھتا، میں تو بالکل جوان ہوں، مجھے بوڑھے لوگ جا کے نماز پڑھیں۔ اگر کوئی اس طرح کا نماز کا منکر ہے تو وہ بالکل کافر ہے، اور اس سے کہا جائے گا کہ وہ توبہ کرے اور وہ دوبارہ نماز شروع کرے۔ ما حکم، سوال نمبر 27 ہمارے ساتھ ہے، ما حکم سب الصحابۃ او لعنہم، صحابہ کرام پر جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں، مال و دولت دین کی ترقی کے لیے وقف کر دیا، ایسے لوگوں کو گالی دینا، ان کو برا بھلا کہنا، ان پر لعنت کرنا، یہ کیسا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ تو جواب یہ دیا کہ یہ تو کفر ہے، یہ تو کفر کیا کلمات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان پر ستاروں کی طرح ہیں، جیسے ستارے جب آسمان سے غائب ہو جاتے ہیں تو آندھیاں آتی ہیں، بالکل ویسے ہی میرے صحابہ ختم ہو جائیں گے تو مختلف قسم کی جنگیں، فتنے رونما ہوں۔ تو میرے کہتے صحابہ کرام کی توقیر ضروری ہے، صحابہ کے الگ الگ مراتب ہیں۔ سوال نمبر 28 ہمارے ساتھ ہے، یہ کچھ سوالات تھے جو عقیدے سے متعلق تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی ہمارے ساتھ کچھ اور سوالات ہوں گے جو الایمان بالملائکہ سے متعلق ہوں گے کہ فرشتوں پر ایمان کیا ہوتا ہے، اس کے کچھ سوالات انشاءاللہ۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، فرشتوں پر کن کن باتوں پر آپ ایمان لائیں گے، یہ اگلی مجلس میں ہم سنتے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سچے عقیدے پر ثابت قدم رکھے، موحدین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہو، توحید پرستوں کے صفوں میں ہم بیٹھیں، شرک سے اور مشرکوں سے دور رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔